خوش آمدید 11ویں جماعت کے طلباء اور طالبات کے لیے ہمارا آج دوسرا سبق ہے نظم نعت۔ شاعر کا نام ہے ماہر القادری۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ تو چل کے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریز۔ اس نعت میں شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کی تخلیق کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ جو آپ کی ذات سے گریزاں ہے وہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی گریزاں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے محبوب پر بھی ایمان لے کے آئے۔ یعنی اس سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا صداقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی زبان مبارک سے جھوٹی بات نہ کہی، ہمیشہ ہر جگہ سچ بولا۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ اس کی گواہی قرآن پاک میں بھی موجود ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں جو کچھ موجود ہے وہ آپ کے اخلاق ہی ہیں۔ آپ کی زندگی بھی قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر عمل قرآن پاک کی ترجمانی کرتا ہے۔ کیا نام ہے شامل جو ہے تکبیر و عظامے، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس قدر عظیم ہے کہ تکبیر اور اذان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شامل کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی شان ایسی ہے کہ ہر مسلمان کا دل اور جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی قربان ہے۔ مزید شاعر کہتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ ہم ان کے نام کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سراب، پاکوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سما۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کی وجہ سے دین کی کھیتی سیراب ہوئی۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ آپ کے فاقوں کی وجہ سے ہی اس دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا اور اس دنیا کو زندگی گزارنے کے لیے سامان میسر ہوا۔ اس شعر میں شاعر کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھائی گئی تکلیفوں اور مشقت کی وجہ سے ہی اس دنیا کو فائدہ ہوا اور اس دنیا کو زندگی گزارنے کے طریقے کا علم ہوا۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے انسانوں میں تہذیب اور تمدن کا فقدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر اللہ کے حکم سے دین کی تعلیم لوگوں کو دی اور انہیں رہنے سہنے کا صحیح طریقہ بتایا اور ان کو صراط مستقیم پر لائے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے انسان کو شائستہ بنایا، اور شاعر مزید کہتا ہے کہ تہذیب اور تمدن جیسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی مرہون منتیں ہیں۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، مہر سا گناہ گار وابستہ داماں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور مروت کا یہ عالم ہے کہ مجھ جیسا گناہ گار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے رحیم اور اتنے عظیم ہیں کہ آپ اپنی امت کے گناہ گار سے گناہ گار شخص کے حق میں بھی دعائیں کرتے تھے اور
اس کی مغفرت کی التجا کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا ہم سب کے لیے رحمت اور شفقت کا باعث ہے۔